اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما ګران اوریدونکو لیدونکو د ټول مخه زما شاه خان جعفر تاسو ته سلامونه پېښوم. د سلام لپس زدا ټیم کولو ته رسیدلی یم. ان شاء الله تعالی پر مخ به چې څنګه زه کولو ته وردننه سم له مختلفو بلوچانو مریانو سره به زه د دوی پر ثقافت باندې ان شاء الله تعالی خبرې اترې کوم او هغه سره به هغه په هغه ځای کې یو معززه له وډیرا سره ان شاء الله تعالی پر ثقافت باندې او د پر مشرۍ باندې زه سره انټرویو اخم. ان شاء الله تعالی تاسو له ما سره اوسئ او ضرور د زما پروګرام وګورئ او شیر کړئ. ستاسو ډیره مننه. آج ہم جاندران پہاڑ کے آمنے سامنے کھڑے ہیں. میں آپ کو بتا دوں، تھوڑا وضاحت کروں. ہمارے ساتھ مری قبائل کے وڈیروں کے بیٹے بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اس مقام پر. تھوڑا میں اگر آگے جاؤں، کیمرہ مین اگر آپ کیمرہ اس طرف کریں، ہمارے آمنے سامنے جو پہاڑ ہے اس کو کہتے ہیں جاندران پہاڑ. جاندران یعنی یہ بہت اس کی اونچائی جو ہے بہت اونچی ہے. ہم نے یہاں جو مشران ہیں ان سے یہ پوچھا ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ بتا دی کہ اس کا اونچائی اتنا ہوتا ہے اگر کوئی بندہ اوپر چلا جائے تو پورا ڈیرہ غازی خان کی جو روشنائی ہے ان کو نظر آئیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اگر اس طرف آپ تھوڑا نظر رکھیں آپ کو پورا کولو شہر جو نظر آئے گا. تو ماشاءاللہ ایک خوبصورت منظر پیش کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ آگے جا کر کے آپ کو کولو کی نظارے اور کولو کی ثقافت ساتھ ساتھ دکھائیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیں. ناظرین، جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، میں آج کولو ایجنسی میں ایک قبائلی رہنما وڈیرا رب نواز پواتی کے مقام پر پہنچ چکے ہیں. انشاءاللہ جلدی ان سے یا ان کے بیٹے سے ملاقات کر کے ان کے قومی ثقافت پر بات چیت کریں گے. آئیں ہمارے ساتھ.
کوم زه چې ستا خپل قیمتي وخت کښلی دی او ته نن زموږ علاقې کولو کې راغلی او د موږ سپیشلي بلوچي ثقافت او د موږ ډنګو دپاره ته راغلی. ډېر ډېر شکریه زه ستا هم ادا کوم او د ستا د ټایم دپاره هم ډېر شکریه ادا کوم. بالکل کور ودان ولې نه ګرانه اردوونکو خاص کر په کولوي جلسې کې تر دې له مخه ما دلته 12 کاله تېر کړ. پر ما باندې مري قوم ډېر سخته ګران و او خاص کر مري قوم چې دی له موږ پښتانه سره ډېره سترګه وړله، پر هغو باندې ډېر خیال ساتی. بیا چې موږ کوم ټایم بېرته له دې ځای سره منتقل سو، ما زړه غوښتی چې زه مري قوم ته ورسم، د هغو ثقافت د پښتنو له دنیا ورته ورښکاره کړم. او بیا په هغه کې خاص کر د وډیرا محمد ربنواز وادي له موږ سره ډېرې ښېګړې وې او له پښتانه سره په ښېګړې کې د هغه ډېر کردار. نو نن به کوشش کوو چې له ده سره ما ملاقات کړی دی، له ده سره ښایستې ښایستې خبرې وکړو. وډیرا صاحب، سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ بحیثیت ایک وڈیرا، ایک سربراہ قوم کا، آپ قوم کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور کیا کردار ادا سکتے ہیں؟ اگر آپ مختصر ہمیں جواب دیا جائے. جی شوہر میں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ایک وڈیرا اور ایک سربراہ ہونے کے ناطے انسان کو بہت کچھ اور بہت قربانیاں دینی ہوتی ہیں. الحمدللہ اس ٹائم تو میرے والد صاحب قبائلی سربراہ ہیں وڈیرا ربنواز پوادی مری. آج ان کی غیر موجودگی میں وہ کہیں کسی کام میں مصروفیات کی وجہ سے گھر میں حاضر نہیں ہیں، تو اس وجہ سے ان کی جگہ آج میں آپ کو کچھ باتیں بتانا چاہوں گا کہ قبائلی رہنما ہونے کے ناطے انسان کو بہت ساری قربانیاں دینی ہوتی ہیں. اپنے قوم کا خیال رکھنا ہوتا ہے. اس میں قوم کے کافی سارے مسئلے مسائل، جیسے کہ ہمارے مری بلوچ کے کلچر میں بہت ثقافت میں مشہور ہے بلوچی میڑ مرکہ، اور قبائل کے چھوٹے لڑائی جھگڑے اور یہ فساد مسئلے جتنے بھی ہوتے ہیں، تو وہ سب کچھ جو ہے نا ایک قبائلی سربراہ پہ ہوتا ہے کہ سربراہ کس حد تک محنت کرتا ہے اپنے قوم کو اکٹھا کرنے کے لیے، اپنے قوم کی نیت کو صاف رکھنے کے لیے اور اپنی قوم کو سنبھالنے کے لیے. تو ہر لحاظ سے ہم اپنے قوم کے لیے حاضر تھے، حاضر ہیں اور انشاءاللہ حاضر رہیں گے. بے شک، بالکل جیسے آپ نے کہا، آپ کی باتوں میں کوئی شک ہی نہیں. آپ ہمیں بتائیں، یہاں ایک میں ضروری سوال آپ سے کرانا چاہتا ہوں. بحیثیت آپ ایک مری قوم، میں نے دیکھا ہے کہ باہر سے کچھ ایسے مسافر لوگ مجبوریوں کی وجہ سے جب کلو آ کر خاص کر آپ کے خاندان سے بہت خوش ہوتے ہیں. اس کی وجوہات کیا ہے؟ کیا آپ ان پر وہ شفقت کا ہاتھ اس کے سروں پہ رکھ کر ان کی پریشانیاں دور کر دیتے ہیں؟ آپ کا مری قوم اتنا وفادار ہے، جو لوگ پورے پاکستان میں کہیں نہیں جاتے آپ لوگوں کے پاس آ کر پناہ لے لیتے ہیں. اگر آپ ہمارے ناظرین کو بتا دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی. جی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے الحمدللہ مری قوم کی بہت بڑی ہسٹری ہے. اگر میں ہسٹری بتا دوں تو ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے. آپ اپنا بہت قیمتی وقت نکال کے ہمارے پاس آئے ہیں. تو یہ ہمارے آبا و اجداد سے یہ ایک مطلب ثقافت چلتی ہوئی آ رہی ہے کہ جب ایک قوم سے یا پھر ایک قبیلے سے باہر کے قوم سے، جیسے کہ پنجاب سے اور یہ بالکل وڈیرا صاحب آپ نے صحیح کہا. میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کی جو مری قوم ہے، چاہے وہ جتنا بھی غریب ہو، جب کوئی مہمان اس کے پاس چلا جاتا ہے تو وہ اپنا گھر کا سب کچھ اٹھا کر مہمان کو پیش کرتے. اسی طرح آپ کے وڈیرے بھی اسی طرح سخی ہیں. آپ ہمارے ناظرین کو بتا دیں کہ آپ کے مری قوم میں یہ سخاوت کیوں اتنا زیادہ ہے؟ جی بالکل، جو بھی آپ نے کہا یہ 100% درست ہے، کیونکہ یہ ایک ثقافت کی رواج چلتی ہوئی آ رہی ہے کہ ہم مہمان نوازی کو بہت ترجیح دیتے ہیں اور بہت اہمیت دیتے ہیں. جیسے کہ ابھی ہمارے مری کے ہاں جب مہمان جاتا ہے تو اس کی بے حد زیادہ قدر اور احترام کی جاتی ہے. یہ پورے مری میں رسم و رواج ہیں، ابھی تک قائم ہے الحمدللہ، کہ مہمان کے آنے سے میزبان کو بہت خوشی ہوتی ہے اور وہ اس چیز کو فرض سمجھتے ہیں مہمان کی خدمت کرنا اور اسے اپنے پاس رکھنا اور اس کے ساتھ ایک اچھا وقت گزارنا. تو یہ ہماری ثقافت کے فرض تک ہم اس کو سمجھتے ہیں.
اس لیے ہم اسے بہت اہمیت دیتے ہیں اس رواج کو۔ ایک ضروری سوال اور ہے وڈیرا صاحب، میں نے اکثر دیکھا آپ کے مری قوم میں، ویسے ہمارے پٹھان بھی تصفیہ کرتے ہیں جب ان کے بدیاں ہو جاتے ہیں، مگر اس کے بعد بھی وہ ضد رکھتے ہیں، مگر ایک واحد چیز میں نے مری میں دیکھی، جب مریوں کے آپس میں تصفیہ ہو جاتے ہیں، مرکہ ہو جاتے ہیں، پھر اسی صبح وہ پھر بازار میں بھائیوں کی طرح رہتے بھی ہیں اور بیٹھتے بھی ہیں، بالکل اپنے اس سوچ میں یہ لاتے بھی نہیں ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کبھی بدی کی۔ کیا یہ سچ ہے؟ جی ہاں، کیونکہ یہ تو قبائلی رہنما پہ بہت یہ اثر کرتی ہیں یہ باتیں، کیونکہ اکثر جب چھوٹے موٹے جب جھگڑے ہوتے ہیں اور یہاں پہ کافی سارے تصادم ہوتے ہیں یا لڑائیاں ہوتے ہیں دو قوموں کے درمیان اور دو جو ہے نا علاقے داری میں، تو سربراہ بہت کوشش کرتے ہیں کہ ہم جلد از جلد اس مسئلے کو ختم کریں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ مسئلہ اگر ہم اس کو رہنے دیں تو شاید آگے خرابی ہو سکتا ہے، ہمارے قوم کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ تو ہمارے قبائل کے اور سربراہی رہنما جتنے بھی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جلد از جلد اس مسئلے کو ختم کریں، ایک دن میں ہو، ایک ہفتے میں ہو یا پھر ایک مہینے میں ہو، زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ 6 مہینے یا 1 سال میں ہم اس مسئلے کو رہنے دیتے ہیں، جتنا بڑا مسئلہ بھی ہو 1 سال تک اس کا کوئی نہ کوئی حل ہمارے جو قبائلی سربراہ رہنما جتنے بھی ہیں وہ حل ضرور نکالتے ہیں اور اس مسئلے کو حل کرتے رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بالکل آپ نے سچ کہا، کیونکہ مجھے بھی پتہ تھا، میں نے یہاں وقت گزاری تھی، مگر جب آپ نے اپنے زبان اپنے سمجھ سے سب کو سمجھایا، ابھی لوگوں کا بھی یقین آیا ہوگا کہ مری قوم کتنا برداشت کرنے والا اور صبر کرنے والا قوم ہے۔ اور ایک بات اور ہے، میں نے مریوں میں ایک چیز دیکھی یہاں وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ یہ سنا بھی ہے، مری جب لڑتے ہیں چاہے ان کے پاس اسلحہ ہو یا جو چیز بھی ہو، وہ ان کو سیٹ پہ گرا کر تپڑوں سے لڑتے ہیں، یعنی یہ بھی ایک برداشت کا معاہدہ، برداشت کا طریقہ ہے۔ جیسے ہمارے طرف لوگ جب لڑتے ہیں وہ گھر تک بھاگتے ہیں کہ میں کوئی بندوق اٹھاؤں یا کیا کروں، جتنا بھی نقصان دشمن کو پہنچاؤں، مگر میں نے سنا بھی اور دیکھا بھی کہ مری کے پاس اگر اسلحہ ہو بھی وہ سیٹ پہ پھینک کر کے بندے کے ساتھ بھائی سادگی سے لڑ کر کے اس کے بعد اسی رات تصفیہ کر دیتے ہیں۔ کیا یہ اسی طرح ہے یا نہیں، یا سچ ہے یا جھوٹ؟ جی بالکل شاخان بھائی، آپ کافی وقت سے ادھر ہیں، آپ ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں، آپ نے یہاں پہ ایک استاد بھی رہے ہیں، آپ کافی عرصہ آپ نے یہاں پہ گزارا ہے اور آپ کی جو خاندان بھی یہاں پہ کافی رہی ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ بلوچ میں مری بہت خیال رکھتی ہے کہ جب دشمنی کسی سے کرتے ہیں یا کوئی لڑائی جھگڑا کوئی ہوتا ہے تو اس میں کوشش کرتے ہیں کہ وہ کہ ہم اگلے کے گھر تک نقصان اور غم نہ پہنچنے دیں۔ جب برداشت سے باہر ہوتی ہے پھر غلطیاں ہو جاتی ہیں انسان سے، پھر ہمارے قبیلے کے لوگ بھی غلطی کر بیٹھتے ہیں، مگر اس غلطی کو بھی ہمارے قبائلی رہنما سربراہ بہت جلدی سنوارتے بھی ہیں اور اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک سوال اور آپ کے ساتھ جو ضروری بھی ہے، اور آپ ہمارے ناظرین خاص کر جوانوں کے لیے، آپ کی باتوں سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کی والد نے آپ کی صحیح تربیت کی ہے، ماشاءاللہ۔ ایک اچھے والد کا کیا کردار ہے اپنے اولاد کے لیے کہ آپ کی طرح کوئی اچھا جوان اور ذہین جوان بن کر کے لوگوں کے سامنے آ جائے؟ میں نے یہ کولو میں خاص کر دیکھا، اس وقت ناظرین کولو کی جتنے بھی ینگ لڑکے ہیں وہ تعلیم کے لحاظ سے بہت آگے جا رہے ہیں، اس میں جج، اس میں مطلب بڑے بڑے عہدوں پہ آ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ جیسے آپ وڈیرا محمد نواز شریف بھائی کے باتیں بھی آپ سن رہے ہیں، کتنا بڑے چھوٹے عمر کا ایک جوان ہے جو یہ ایک بڑے بڑے لوگوں کی طرح باتیں کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں، اس میں آپ کے والد کا اس میں کردار ہے یا علم اور تعلیم ہے جو آپ میں اتنا شعور ہے؟ اگر اس کا آپ جواب دیا جائے۔ جی بالکل شاہ بھائی، آپ کو پتہ ہے کہ انسان کی تربیت کا جو دار و مدار ہے وہ اس کے ماں باپ پر ہے، تو میں اپنے والد صاحب کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے بہت وقت دیا اور مجھے باہر کے مطلب پنجاب کے بڑے بڑے اچھے سکولز میں ایڈمیشن دلوایا، اور اس وقت میں الحمدللہ بی ایس کر رہا ہوں پبلک ایڈمنسٹریشن اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے، اب میرا جو ہے نا 2nd لاسٹ ایئر ہے۔ تو یہ میں اپنے علاقے کے تمام اساتذہ اکرام اور والدین سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بچے کی تربیت کریں، ضرور کریں، اس کی سنیں اور اسے تعلیم میں ضرور آگے لے جائیں، اس کے تعلیم کا معلومات رکھیں،
بعض اوقات والدین بچے کو بڑے بڑے اچھے سکولز میں داخل کرتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ بچے کی بہت سن رہے ہوتے ہیں اور بچے کی معلومات لینے سے قاصر ہوتے ہیں اور معلومات نہیں لیتے. تو میں ان والدین سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جب کسی بڑے انسٹیٹیوٹ میں یا بڑے ادارے میں اپنے بیٹے کو، بے شک چھوٹے اپنے ہمارے جیسے ڈسٹرکٹ میں ایف سی اسکول، کیڈ کالج کولو اور بہت سارے انسٹیٹیوٹ ہیں، تو وہاں پہ اگر آپ بچے کو داخل کرتے ہیں یا بچہ اپنا ٹیسٹ، انٹری ٹیسٹ تمام کلیئر کر کے اتنے اچھے ادارے میں پہنچتا ہے تو والدین کی معلومات بہت ضروری ہے. تو میں بہت شکر گزار ہوں اپنے والد صاحب کا، جنہوں نے مجھ پہ بہت کچھ قربانیاں دی ہیں. آج میں اس اسٹیج پہ پہنچا ہوں، میں آج اساتذہ کے سامنے، اور میں بہت شکر گزار ہوں اپنے اساتذہ کا جنہوں نے مجھ پہ بہت محنت کی ہے. میں دوسری کلاس سے لے کر آج میں الحمدللہ یونیورسٹی میں پہنچا ہوں، تو یہ سب میرے اساتذہ اکرام، میرے والدین کی دعائیں ہیں اور ان کی مدد کی وجہ سے. بے شک. اچھا، ساتھ ساتھ ناظرین، آپ ہمارے وڈیرا محمد نواز شریف کی خوبصورت باتیں اور ان کے تبصرے تو آپ سن رہے ہیں. اچھا، ایک بات میں ہنسی میں ان سے پوچھتا ہوں اور پشتو میں کرتا ہوں، ان سے اجازت بھی لینا چاہتا ہوں. زما گرانو اوریدونکو لیدونکو، وڈیرا محمد نواز شریف صاحب دا زموږ د پښتنو خورایی دی. د ده بابا چې د ده چې کومه واده کړی دی هغه زموږ د تل سیمې سردار شفیق ترین د کور سره د هغه وراره د ده مور ده. موږ په دې فخر کوو چې موږ ته خدای پاک په مري قوم کې، په فاتح قوم کې یو داسې وډیرا را کړی دی چې دا یې نه صرف د مري وډیرا دی بلکې دا زموږ د تمام پښتانه هم خیال ساتي. زه به د سره په پښتو باندې م یو څو خبرې وکړم، ولې خورای خامخا ماما که راځي او راځي پښتو به زده کړي. وډیرا ته موږ ته دا راوښیه، تاسو له موږ پښتنو سره، له ترین قوم سره رشته کړي، آیا ته له موږ پښتانه سره خوشحاله یې که نه؟ جی بالکل شابه، زه ډېر خوشحاله یم، الحمدلله زه ډېر فخر محسوس کوم. دا ټایم زه د صدر فضل ترین ملسی یم او موږ ماماګان ترینان دي، د سپین ترین دي، د تل دي، او ماشاءالله الحمدلله د موږ ډېر ټایم پښتنو سره تر سوی دی. موږ د پښتنو ثقافت او رنګ کې ملاو سوی یو. موږ ډېر د فخر کوو، اسپیشلی دا کولو علاقه کې چې پښتون راځي، د موږ علاقې کې موږ ډېر فخر وي، امان وي. ګرد ترین قوم کې موږ فخر کوو چې موږ ماماګان ترینان دي او ډېر عزتدار او ډېر خانداني خلک دي او ډېر په هائی پوسټ کې ګرد دي. او د له وجې بیا چې دی د هغو په بعد بیا ګرد پښتانه قوم باندې موږ فخر کوو چې زموږ مور پښتانه دی، د موږ ماماګان، او همیشه د موږ ماماګان تر پیار هم ډېر راځي. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. په تلو تلو کې زه یو وار بیا د وډیرا محمد نواز شریف د ځوان کل ډېره شکریه ادا کوم چې ماته بلنه راکړه او بیا ماته خاص کر د خپل بلوچ د ثقافت دستار پر سر کو او د هغه کومه ډنډه چې مخامخ تاسو ګورئ چې به کولی دا چې دا په 15,000 روپۍ دا یوه ډنډه مری قوم تیاروي، دا د دوی ثقافت او نشان دی. دوی هم فخر پکې، موږ هم فخر پکوو. نو زه له ده ډېره مننه کوم چې د ماته قیمتي وخت رازیاتي کوي او مصروفیات یې ختم کړل او ماته کښېنستی او زما ته یې پر بلوچ قوم باندې، پر خپل قبایل باندې مختلف ښایستې ښایستې خبرې وکړې او ماته جوابونه راکړه. نو انشاءالله تعالی بیا به موږ ورازو، بیا به ورازو. دا د مینه ده، د دوی محبت دی، د دوی کورنۍ غا که یو ور دلته څوک راله بیا به بار بار راځي. د دوی داسې محبت دی چې موږ د دوی بالکل شکریہ سے ادا کو. آخر کی کا یو پیغام، آپ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں ہمارے ناظرین کو، اس کے بعد پھر اجازت لیں گے. جی بالکل، میں شاہ خان بھائی آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں. آپ نے قیمتی وقت نکال کے آپ ہمارے ہاں آئے ہیں اور ہم سے جتنا ہو سکا خدمت ہم نے آپ کی ہے، اور انشاءاللہ مزید بھی آپ آئیں. موسٹ ویلکم، آپ کا اپنا گھر ہے. تو میں اپنی قوم اور اپنے علاقے کے جتنے بھی لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ مزید آپ لوگ تعلیم کو آگے بڑھائیں اور تعلیم یافتہ لوگ اور آنے والی نسل کو تعلیم دیں.
اور اسپیشلی میں پاکستان آرمی کا بہت شکر گزار ہوں جو کہ آج یہ ملک جتنی بھی حفاظت میں ہے تو پاکستان آرمی کی وجہ سے. پاکستان زندہ باد، پائندہ باد. بہت بہت شکریہ. ماشاءاللہ دے په بعد زما ته اور زما ټیم ته، کیمرامین ته، زما ملګرو ته چې له ما سره یې تکلیف کړی، ټولو ته اجازت راکړه. ان شاء الله تعالی په بل پروګرام کې به بیا تاسو ته حاضرېږو اور بیا به له یو ښه معزز سړي سره ملاویږو. تر هغو پورې اجازت درسره غواړو. د خدای په امان. شپه ورځ مو په خیر. نار ہاں بھائی جان ته مال سره څونه خوشاله؟ څنګه بارانونه خدای کړي دي؟ ته په دې خوشاله چې دا بارانونه الله کړي دي آبادي جوړ شي؟ خدای سره خوشاله یم لکه چې اولیا لکه تا باندې ګران دي میږي او ډېر ګران ډېر در باندې ګران دي ډېر ګران دا څونه مال دی؟ ډېر مال دی او ډېر مال دی یاره. څه وخت لنګېږي؟ لنګېږي په ژمي. ښه په ژمي لنګېږي. ته مخې خوا که کیمرې په خوا که. اچھا که څنګه دی لوان موان ګیدړ میدړ خو نه خوري؟ یاره یا ګیدړ نسته، ګیدړ ختم شو. ښه که تا سکول ویلی وای شو که یا سکول که تا مدرسه سکول ویلی ته شوق لرې؟ نو بیا خو میږ به څنګه کوې؟ میږ غړم سکول نه ځم. ته ګرانو اورېدونکو نن یو بل وډیره چې هغه به په خپل تاسو تعارف وکړي، د هغه باندې به یو څو مختصر سواله وکړو. تاسو د ده خبرې واورئ. وډیره صاحب که ته خپل تعارف وکړې، خپل نوم ور ورشي. زه حاجی رام علی خان قوم پیردانی مری بیجارانی سے تعلق رکھتے ہیں. دغه بعد بس بالکل وڈیرا صاحب آپ یہ بتائیں، ماشاءاللہ یہ ہمارا جو سلسلہ آ رہا ہے، ہم ہر وڈیرے ہر مریض سے جب ملتے ہیں سب سے پہلے ان کی ثقافت کے بارے میں ہم ان سے پوچھتے ہیں. آپ بتائیں آپ کا جو دستار ہے، جو پگڑی آپ نے باندھی ہے اور خوبصورت پگڑی جو بلوچستان میں مشہور ہے، اس کی کیا اہمیت ہے آپ کی بلوچ قوم میں؟ یہ ایک تو ہمارا کلچر ہے، ایک تو سنت ہے ہمارا بلوچوں کا، کہ سنت ہے، ایک تاریخ ہے ہمارا پٹکی کا ماشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی جو صدری ہے وہ آپ جتنے مہارت سے آپ کے مری قوم بناتے ہیں اس پہ 20-30 دن لگتے ہیں، پھر اس کو آپ سالوں استعمال کرتے ہیں. اس کی کیا اہمیت ہے؟ پورے بلوچستان دنیا میں آپ کی صدری مشہور ہے. ہمارا ہم لوگوں کا ایک کلچر ہے، یہ صدری کا، اس کے آج کل 10,000 کے بن رہے ہیں، 10,000 کا یہ ہمارا کلچر ہے. ہم لوگ مری بنا رہے، ہم لوگ پہن رہے 10,000. یہ اس کو ہم لوگ بہت خوشی کرتے ہیں، ہمارا کلچر ہے، لوگوں کو پتہ چلے ماشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بلوچوں کا جو ہے چپلی، جیسے ہمارے پٹھان اس کو کہتے ہیں سفلے، اردو میں اس کو چفل کہتے ہیں. یہ چپلی بھی آپ کا تقریباً ہمارے اور قوموں سے کچھ علیحدہ ہے، یعنی اس کی جو سائز ہے ایسے ٹیڑھی پیڑھی، پتہ نہیں اس میں کیا کیا چیز ہے. جب آپ اس میں جاتے ہیں بہت خوبصورت لگتے ہیں. کیا اس پر بھی آپ لوگوں کا فخر ہے بلوچوں کا؟ بہت فخر ہے، ہمارا بلوچی کا ساز علیحدہ ہے، بہت فخر ہے، بہت خوب. اس کو ہم پہنتے ہیں، ہم بہت فخر کرتے ہیں اپنا بلوچی سے ماشاءاللہ. ګرانو اوریدونکو د نوم رحمالي دی او دا سخیم ډیر دی. دا زه درواغ نه درته هر کله چې تاسو کولو جنسۍ ته رالاست رحمالي صاحب پوښتنه وکئ د ده بې ټکس دی، هر وخت دسترخوان خور دی. اوس هم ماته یې چې ته به له ما سره ډوډۍ له ځې، مګر موږ دلته پروګرام جوړو. رحمالي بھائی
په اخر کې ته دا مېلمنو ته څه یې؟ مېلمنو ته زه ډېر خوشي کوم. دا ماغه دغه نه دی، دا ماغه یو سخیتوب دی چې مېلمانه راځي، ما زه خوشي کوم. ماپښین بعد زه خپل ګیټ خلاصوم، الله پاک خیر والا مېلمانه راوړي. واه واه واه. بس رحمالي بھائی موږ ستا شکریہ ادا کوو انشاءالله تعالی موږ به ضرور ستا مېلمانه جوړاږو. ستا ډېر الله دې راوړي، الله دې راوړي، الله دې راوړي. خدای پامان. یو بل مخامخ ولاړ احمد خان چې تقریبا 8 کاله مخکې زما په کولو کې ماډل سکول کې دا چې دی شاګرد هم پاتې شوی دی او ډېر فرمانبرداره شاګرد و. احمد خان بلوچ ګورچاڼی له ده سره هم پوښتنه وکړو ته څه یې، ته خو هم یو ځوان یې، ته څه یې په دې کې چې داسې بلوچي پګړۍ وي او بلوچي رسم رواج اوس هم ژوندی په معاشرې کې خوند کوي که نه کوي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سر ته ډېر شکریہ، له ډېر ټایم ته نه وی لیدلی ستا الله کولو ته راځې تا چې کوم ټایم په کولو کې وې 97 سر موږ تا کیل په کولو کې تا موږ کیل زنده کړی وی اور ګراوندونه موږ زنده ول اور ډېر شته کیلونه ول چې تا دلې ولې بهرحال چې ته لاړې هغه بعد هم انشاءالله بیا زبردست کیلونه روانه دي. بهرحال تا کمی مو ډېره محسوس کوه. نو دا چې دی په دغه یار کې دا موږ د بلوچانو یو رواج دی. زه په خپل هم یو بلوچ یم، ګوچاني بلوچ زما تعلق دی. نو سر موږ پګړي اور تلوار اور دا چپلۍ وګوره، دغه چپلۍ تیار او دغه چپلۍ وګوره، دا چپلۍ وګورم د بلوچانو دی اور موږ ګوړه اور دا توره پګړي دا د موږ د بلوچانو ثقافت اور موږ رواج دی اور موږ د علاقې اوس موږ زنده دی. انشاءالله موږ اکثره اوس هم پګړي اور د بلوچي رسم رواج چپلۍ اور غټ پرتوګ دا موږ اوس هم رواج دی. زموږ ښه کپړې بلوچي سسٹم باندې اوس موږ ګډ ځوانان دغه یو تھوڑا بلوچی میں بلوچی یہ باسکٹ کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، بلوچی میں بات کرو یہ کتنا معتبر ہے؟ بلوچوں کا رسم رواج اچھی ہے یا نہیں؟ ادائے صدری جو ہے پھاگ جو ہے بلوچی اپا بلوچی ربڑ جو ہے نا بلوچی سسٹم آگار مخانے میں بلوچوں کو فیش ہیں اور بلوچی سسٹم آگار مخانے اور چھپوان بھی رہیں صدریاں مطاقنے آغام بندے بازار عزیز ہیں تک کریں. اللہ حافظ. خدا حافظ. ابھی آخر میں وڈیرا صاحب سے بھی کچھ ریکویسٹ کروں گا کہ اس اپنے باسکٹ کے بارے میں کچھ وضاحت کریں. بہت خوشی کی بات ہے. بہت خوشی ہوئی جو باسکٹ کی بات پہ کھڑے ہیں بہت محنت سے لگتا ہے، ٹائم بھی کافی لگتا ہے. چمڑے کے لیبر سے دوسرے وغیرہ سوا سب بلوچی ہوتا ہے، بہترین چیز ہے اور لوگ اسے جو ہے یہاں سے لے کر بہت دوسرا علاقوں تک لے جاتے ہیں. ایک دوست ماشاء اللہ وڈیرا صاحب آپ کی بڑی بڑی مہربانی. انشاءاللہ تعالیٰ آگے میں کولو کا جو ثقافت ہے کولو میں انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیں، ہمارے ساتھ رہیں. خدا حافظ. ہمارے سیٹ پہ جو بندہ بیٹھا ہے وہ خود آپ کو تعارف کرے گا. آپ کا نام کیا ہے؟ ہمارا نام محمد خان ہے. سبھی پبلی کے بارے آپ نے پوچھا، اس کا پہلے تو ہم کا سنت بھی ہے شریعت کے لحاظ میں اور ہمارے بلوچی ثقافت میں اور مریوں کا رسم و رواج بھی ہے. اس سے بارے اس کو مانتے ہیں اور عزت بھی رکھتے ہیں. پبلی کو مانتے ہیں. اچھا آپ یہ بتائیں یہ پگڑی میں کتنا فرق؟ ایک پگڑی جو بڑی پگڑی ہوتی ہے اس کا مول اس کو کہتے ہیں جو نیچے سے بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور ایک کالی پگڑی بھی لوگ باندھتی ہے، چھوٹی بھی بڑی بھی، اس میں بھی بات کریں؟ نہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ پگڑی ہے ساری ہے پگڑی. اور روایت میں فرق ہوتا ہے کہ کوئی سیاہ پہنتے ہیں، کوئی سفید پہنتے ہیں، کوئی مول چھوٹتے ہیں. ہم لوگ میں سے مریض جو قوم ہے یہ ہمارے بچارے اسی طریقے سے بنتے ہیں، اسی طریقے سے بنتے ہیں. ہماری یہ رواج لکه څنګه چې ما کول کړی چې زه به د کولو ثقافت په تاسو مخ ته راولم. تاسو به زموږ د کولو دا پروګرامونه ویډیوګانې شعبت ټول لیدلي وي. امید چې تاسو به خوښ شوي. که چیرې تاسو خوښ شوي تاسو به ضرور د دوکۍ نیوز اپډیټ لایک کوئ. انشاءالله تعالی له بله پروګرام سره به بیا موږ تاسو په خدمت کې حاضر راځو. تر هغه وخت پورې
ما محمد شاه خان جعفر ته اجازت راکړئ د خدای په امان.